अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كريم अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और वो नर्म दिल होंगे, आपस में मोमिनीन और मुस्लिमीन, और सब दिल होंगे, तेज होंगे कुफ्फार पर, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करेंगे
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بہت بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. یہاں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے دین سے پھر جائے گا. دیکھیے، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور یہ دین، یہ قانون، یہ شریعت اللہ رب العالمین کی ہے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے والے بنیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنانے والے بنیں. اللہ رب العالمین کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے اس دین سے پھر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جس سے اللہ رب العالمین شدید محبت رکھتا ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہوں گے. اور ان کا آپس میں رویہ کیا ہوگا؟ ان کا آپس میں رویہ محبت آمیز ہوگا، دل آویز ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، نرمی، محبت کے ساتھ پیش آئے. اور کفار پر وہ سخت ہوں گے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کا بھی یہی نقشہ کھینچا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر بہت بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہے، شفیق ہے، دل گدازی ہے، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہوئے نظر آتا. لیکن عاجزی کیا ہے؟ عاجزی جھک جانے کو کہتے ہیں. عاجزی برتر ہوتے ہوئے کمتر کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے والے کو کہتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس کوئی علم ہو کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہنر سے نوازا ہو، یا اسے مال و دولت سے نوازا ہو، یا اسے خوبصورتی عطا کی ہو، تو وہ شخص اس پر تکبر کرے، گھمنڈ کرے، لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانے، تو یہ تمام تر علامتیں وہ علامتیں ہیں جو ایک ایمان والے کی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں رحیم ہے، نرم دل ہے، ایک دوسرے کے لیے دل گدازی ہے، ایک دوسرے کے لیے جگہ موجود ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. عاجزی کا اظہار ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر جانے اور اللہ رب العالمین کو برتر جانے. جب اللہ رب العالمین کو برتر جانے گا تو اس کی جبھی اللہ رب العالمین کے آگے جھکے گی. وہ یہ کہے گا، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ میں تو عاجز مطلق ہوں، قادر مطلق تو تیری ذات ہے. تو یہ عاجزی کا اظہار ایک یہ بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہے اور کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے طالب رہتے ہیں. آج ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ عاجزی جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، وہ عاجزی اور انکساری ہمارے اندر موجود ہے کیا؟ آج ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت تو نہیں؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کفار کے ساتھ رویہ رکھنا ہے وہ رویہ ہمارا آپس میں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے پھر عاجزی نہیں ہے، انکساری کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، محبت کے ساتھ بیٹھنا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ رویہ مومنین کا رویہ ہے، ایمان والوں کا رویہ ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ آپ مومنین کو دیکھیں گے محبت کے معاملے میں، تعاطف کے معاملے میں، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے معاملے میں ایک جسم کی مانند۔ دیکھیے یہ ایک جسم کی مانند جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے مسلمین کی، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر درد ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر زخم لگ گیا ہے، فلاں ہڈی جو ہے وہ ہماری ٹوٹ گئی ہے، یہ پورا جسم اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ مسلمین بھی ایک جسم کی مانند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ یہ بتایا کہ مومنین اور مسلمین کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب صحیح بخاری میں ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کر آئے ہیں مدینہ منورہ، اور ان کا ساتھ دیتے ہیں کون لوگ؟ جو انصار ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ آئے ہیں، ان کے پاس دنیاوی کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن یہاں پر انصار بھائی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں جوڑ دیا ہے، اور وہ محبت اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر جاگزی کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انصار جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ہمارا یہ مال ہے، آپ ہمیں ایسا کر دیجئے کہ آدھا ان کو دے دیں اور آدھا ہمیں دے دیں۔ یہ ہمارے پاس کھجور کے باغات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے آدھا ان کو دے دیجئے اور آدھا ہمیں دے دیجئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپس میں محبت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے، شفیق ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر آئے۔ آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، ہاں اس بات کو پسند فرمایا کہ یہ لوگ محنت کریں اور پھر اس کے بعد جو چیز حاصل ہو اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے۔ تو ان میں سے جب قرآن اندازی ہوئی ہے تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ کہتی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو بیمار ہو گئے، اور ہم نے ان کی خوب بیمار کرسی کی، یہاں تک کہ اچھے طریقے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں بیمار کے، ان کی عیادت یا ان کی خبرگیری کرنا مستقل طور پر کرتی رہی، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک وقت وہ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غسل دے دیا اور کفن دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں بے ساختہ میرے زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، اے ابو صاحب اللہ رب العالمین آپ کو عزت اور تکریمت عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ام علا تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عزت اور تکریمت عطا کی؟ کہتی ہے کہ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العالمین ان کو عزت اور تکریمت نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئے، اور میں ان کے لیے اللہ رب العالمین سے
بہت بہتری کی امید رکھتا ہوں. دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. دیکھو میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ وہ مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. اس زمین پر اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. آج ہم میں سے ہر شخص جسے اللہ رب العالمین نے علم دے دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ. جسے اللہ نے کسی ہنر سے نواز دیا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ. جسے اللہ رب العالمین نے خوبصورتی دے دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. دیکھو جو کچھ بھی تمہیں مل گیا ہے اس پہ اترا نہ جاؤ بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ. ان تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ آپ انتہائی شاق عبادت کیا کرتے تھے. چاہتے تو عبادت نہیں کرتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگلی اور پچھلی خطاؤں پر روک لگا دی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اما عائشہ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کی اتنی شاق عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں پر روک لگا دی ہے, آپ نے کیا ارشاد فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ. شکر گزاری اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر ہے. آج وہ عبادتیں ہم سے بہت دور ہیں. ہماری راتیں گزرتی ہیں آرام اور سکون میں اور یہ سکون اور آرام اتنا بڑھتا ہے کہ ہماری فجر بھی چلی جاتی ہے کہ اسی طرح اللہ رب العالمین کے پاس جب جائیں تو کیا سرخرو ہو سکیں گے؟ یقیناً نہیں. دیکھیے جو لوگ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں, جھک جاتے ہیں, اپنے آپ کو جھکا ڈالتے ہیں. یہ اکڑ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. ایمان والے کی شان کیا ہے؟ وہ بار بار جھکتا ہے, وہ بار بار جھکتا ہے. اور یہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفت ہے کہ یہ جھکنا آج ہمارے اندر موجود ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ ہم اس پر اکڑ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اکڑ جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ چیز جو ہے وہ بندے کو توڑ دیتی ہے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ بندے کو توڑ دیتی ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کا آپس میں معاملہ کس طرح کا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ان کے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کچھ کہہ دیتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معافی مانگتے. کن سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے کوئی برتری نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے یا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں فلاں سے برتر ہوں. کوئی کسی سے برتر نہیں. برتر ذات کسی کی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مرتبے والا کون ہے, عزت والا کون ہے؟ جو تم میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے, اللہ کا تقوی شعار ہے. یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا تذکرہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کا معاملہ آپس میں ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں. یہ جب آدمی کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو دور سے بھی آتا ہوا دیکھے گا یا اس کا چہرہ دیکھے گا تو پہچان جائے گا. یہ محبت کی علامت ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے شدید محبت کیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا
اور پھر وہ بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بڑا غلط کیا, مجھے چاہیے تھا میں معاف کر دیتا. پھر وہ آئے, ان کے گھر معلوم ہوا کہ وہ تو وہاں پر نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہے. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں. یعنی یہ دل کے اندر یہ جو چیز چل رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے, یہ نرمی ہے, یہ شفقت ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے. کہ یہ محبتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں. اگر آج ہمارے اندر یہ محبتیں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا. کیوں؟ اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے والے آپس میں رحیم ہوتے ہیں, شفیق ہوتے ہیں, مہربان ہوتے ہیں. ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفقت اور رحمت ہوتی ہے, اور وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہونے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مزاج شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جب انہیں دیکھا اور آپ کا جب تاثر اس طرح کا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عمر کو کچھ نہ کہیں, غلطی میری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کو کچھ نہ کہیے, غلطی میری تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ کرام کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولین لوگ ہیں. ان لوگوں کا یہ حال ہے. ان لوگوں کی محبت یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً ایک دوسرے کے پاس رجوع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کہ آج یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہے. اور یہ رویہ کیوں ہے؟ یہ رویہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے حقیر جانتے ہیں. اور اگر وہ تکبر اور گھمنڈ ان کے اندر موجود ہوتا تو وہ برتر جانتے اور اپنے سے کمتر جانتے, حقیر جانتے. ایسا نہیں, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت آمیز رویہ رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا, بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کیا کرو, انکساری اختیار کیا کرو, عاجزی اختیار کیا کرو, حتی لا یفقر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. دیکھو تم میں سے کوئی شخص کسی پر فخر میں مبتلا نہ ہو, اور تم میں سے کوئی شخص آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے. یہ ظلم اور زیادتی کرنا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا, یہ تکبر کی علامت ہے, یہ عاجزی اور انکساری کی ضد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کی ہے کہ تم عاجزی اور تواضع اختیار کیا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں آپ ان کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھیے. کون سی شخصیت؟ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے. تو آج ہم کیوں نہیں جھکاتے آپس میں ایک دوسرے کو؟ کیوں نہیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس طرح آپس میں کیوں محبت نہیں کرتے؟ کیوں ایک دوسرے کے لیے اپنے بازوؤں کو نہیں بچھاتے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, صحیح بخاری میں ہے, کہ اگر مدینے میں وہ عورت جس کے ذہن میں کوئی فتور تھا وہ آپ کا ہاتھ پکڑتی اور لے جاتی. کس کا ہاتھ پکڑ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ان کو لے جاتی اور جو کام کروانا ہوتا بتاتی یہ کام کر دیجیے, آپ کو کر دیا کرتے. آج گھروں میں ہمارا کیا حال ہے کہ مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ
گھر میں کسی بھی کام کرنے کو تیار نظر نہیں آتے، سمجھتے ہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کاموں کے اندر مشغول ہو جایا کرتے، اور جب اذان ہوتی تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ آپ دیکھیے کیسا رویہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی تعلیم ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، دیکھو صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ، اور جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میری میت پہ نہیں آنا، نہ ہماری خوشی میں آنا، نہ ہمارے غم میں شریک ہونا۔ کہ یہ رویہ اسلامی رویہ ہے؟ کہ یہ طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ آپ تو منافق کے ساتھ بھی آپ کا سلوک کیا ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ابی کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا اس نے اس فلاں وقت میں یہ کام نہیں کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں برابر کہتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کروں اور اس کی بخشش ہو جائے تو میں ضرور اللہ رب العالمین سے 70 مرتبہ استغفار کروں۔ اور جنازہ آپ نے پڑھا دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے مبارکہ نازل ہو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور پھر جب وہ اس کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے تو آپ نے دوبارہ اس کو نکلوایا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور یہاں تک کہ اپنی قمیص جو ہے اسے دے دی۔ کس طرح کا سلوک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن کے ساتھ جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ آج تو جو لوگ آپ سے کچھ کہتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی آپ کا بھائی ہے تو کوئی آپ کا چچا ہے تو کوئی آپ کا ماموں ہے، کوئی نہ کوئی آپس میں رشتہ تو ہے۔ ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین کے لیے معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے اندر وہ نرمی نہیں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من يحرم الرفق يحرم الخير، صحیح مسلم میں جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا قال من يحرم الرفق يحرم الخير، وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ دلوں کی سختیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل گدازی ہے ان کے اندر۔ تو یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور شفقت اور محبت کا رویہ اختیار کرنے ہی نہیں دیتا؟ تو اس کا مقصد وہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من يحرم الرفق يحرم الخير، جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ بتائیے خیر اور بھلائی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یہ عاجزی اور انکساری اتنی زیادہ ضروری ہے کہ یہ رحمت اور نرمی لازمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں ان الرفق لا يكون في شيء الا زاد، جس شخص کے اندر نرمی موجود ہے وہ نرمی اسے کیا کرتی ہے، زینت دار بنا دیتی ہے۔ جب آدمی زبان اس کی نرم ہوگی اور لوگوں کو معاف کرنے کا رویہ ہوگا، اس کے اندر بار بار جھکاؤ ہوگا، تو لوگ ایسے لوگوں کے قریب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر یہ نرمی ہوتی ہے
تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اس نرمی جو ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے. اور اگر یہ چیز اس کے اندر سے نکال لی جائے، یعنی نرمی کو نکال لیا جائے، تو پھر وہ عیب دار بن جاتا ہے. بد اخلاق شخص جو ہے، جو دل کا سخت ہے، جو متکبر ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہے، ایسے لوگوں کے قریب لوگ جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں کیا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. کہ میرے بیٹے تم لوگوں سے گال بھلا کر بات نہ کرنا. دیکھیے اگر یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ جو جسم دیا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب یہ بات ہوگی تو وہ آدمی کیا ہوگا، وہ آدمی بار بار اپنے آپ کو نرمی کے لیے تلقین کرے گا. اور یہی وجہ ہے، اور اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اس کے اندر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، نخوت ہوگی. اور یہی فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ میرے بیٹے تم گال کھلا کر لوگوں سے بات نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو تم زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. بے شک اللہ رب العالمین کسی اترانے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت موجود تھی، لیکن اس نے بھی کیا کیا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے گھمنڈ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، دھاسا لگا دیا. ایسے تمام لوگ جو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں. آپ نے کیا فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے. تکبر کیا ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا اور حق کو چھپانا، یہ تکبر ہے. یہ تمام علامتیں وہ ہیں اگر یہ موجود ہیں اور رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی ہمارے اندر موجود ہے تو پھر جنت میں داخلہ نہیں ہے. تو لہذا میں اور آپ ہم سب اس بات کو یہاں سے لے کر جائیں کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں. ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن. تم اگر رحم کرو گے تو رحمان تم پر رحم کرے گا. رحمان کی رحمت کتنی وسیع ہے، رحمان کی رحمت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور رحمان اگر رحم کرنے پر آئے تو کوئی بھی جو ہے اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ رحمت کن لوگوں کے اندر موجود ہے، ان لوگوں کے اندر موجود ہے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں. تو للہ ہمیں کیا چاہیے کہ بار بار اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر وہ عاجزی اور انکساری موجود ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. کہ میں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہوں یا سخت رویہ رکھتا ہوں، کہ میں لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر تو نہیں جانتا، کہیں ایسا تو نہیں جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے اس پر میں اترا رہا ہوں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں موجود اگر ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ نرمی اور محبت پیدا کر دے
جس کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکیں اور الفت کے ساتھ رہ سکیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے محنت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔